السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین و حضرات، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم متنی قاعدے کا سبق نمبر 2 اور ہمارا جو لیکچر ہے اس کا سبق نمبر 6، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو سب سے پہلے آپ نے ان کی کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو آگے جو مشق ہے اس کی ریڈنگ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ نے سمجھنے کے بعد آپ نے جو آپ کا دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی بار بار مشق کرنی ہے، بار بار الفاظ کو آپ نے دہرانا ہے، تب جا کے آپ اس کے ماہر ہوں گے۔ پھر جا کے آگے حرکات جو آئیں گی یا جتنے بھی اقسام آگے پڑھی جائیں گی ان کو پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں حروف مرکبات۔ مرکب کیا ہوتا ہے یہ ادھر دیکھ لیں، دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی حروف تہجی دو حروف مل جائیں، الف با مل جائے یا تا سا مل جائے، یا تین حروف کوئی بھی حروف تہجی کے وہ مل جاتے ہیں، تو وہ جو دو یا تین حروف ملے ہوئے ایک شکل میں ایک لفظ کی صورت میں آتے ہیں تو ان کو مرکب کہتے ہیں۔ نیچے ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کی جو جمع ہے، مرکب کی جو جمع ہے اس کو مرکبات کہتے ہیں، یعنی کہ دو تین حروف کا جو لفظ ہے، ملے ہوئے حروف کا جو ایک لفظ ہے، وہ اس طرح کے کچھ زیادہ حروف ملے ہوئے آ جائیں تو ان کو ہم مرکبات کہتے ہیں، وہ اس کی جمع ہے۔ اب ہے جی مرکبات جو ہیں ان کے پڑھنے کا حکم کیا ہے، ان کو کیسے ہم ادا کریں گے؟ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، یعنی کہ جس طرح ہم نے حروف تہجی کو یا حروف مفردات کو پڑھا تھا، الف با تا وغیرہ، اس طرح آپ نے ان حروف کو مرکبات کو الگ الگ پڑھنے ہیں۔ دو تین حروف ملے ہوئے ضرور ہوں گے لیکن ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ۔ جو حروف آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں گے ان کو آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان کی آواز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ صحیح مخرج کے ساتھ آپ اس کو ادا کر سکیں۔ اور اس کو عربی لہجہ میں، جس طرح حروف تہجی کو عربی لہجہ میں، تو یہ بھی عربی لہجہ میں ہی ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، یعنی کہ حروف تہجی جو علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں تو وہ مکمل ایک حرف لکھا جاتا ہے، تو جب وہ دو یا تین حروف ان کو ملا کر لکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے جو اگر دو حروف ہوں تو پہلا حرف آدھا لکھا جاتا ہے اور آخری حرف مکمل لکھا جاتا ہے۔ تین حروف ہوں گے تو پہلے دو جو ہیں وہ آدھی شکل میں لکھے جائیں گے اور آخری جو حرف ہوگا وہ مکمل لکھا جائے گا۔ تو اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا، اور دھڑ اس کا چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ آدھا حرف لکھا جاتا ہے اور آدھا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس کی شکل سے یا اس کے نقطوں کی تعداد سے، نقطوں کی لوکیشن سے ہم نے اس حرف کی پہچان کرنا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ ساری باتیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جی۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں یا ایک جیسی شکل میں آ جاتے ہیں ملے ہوئے حروف، تو پھر ہم نے ان کی نقطوں کے رد و بدل کے ساتھ، یعنی کہ نقطوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، یعنی کہ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کی پہچان کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں جی، ہم نے جو ابھی پڑھا ہے کہ مرکب کیا ہوتا ہے کہ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیں دو حروف مل گئے ہیں، لام الف، یہ دو حروف ملے ہیں تو یہ ایک مرکب بن گیا، یعنی کہ حروف تہجی کے یہ دو حروف ہیں، لام
اور الف، یہ دونوں حروف ملے ہیں تو یہ ایک مرکب بنا ہے. اور اسی طرح کے یہ دو حروف یا تین حروف ملے ہوئے، یہ جتنے بھی ہیں یہ دو دو حروف ہیں، تو ان کو ہم مرکبات کہیں گے. اب ان کو عربی لب و لہجہ میں ہم نے دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ اس کے پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ نے الگ الگ حروف کی طرح اپنے اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے جی اس کی پہچان کیا کریں گے، تو ان کی شکل سے ہم نے اس کی جو پہچان کرنا ہے. تو اب یہ دیکھ لیں لام مکمل نہیں لکھا گیا، اس کا آدھا حصہ لکھا گیا ہے، آدھا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو الف جو ہے وہ دیکھ لیں یہ الف اس طرح تھا، تو یہ دیکھیں ادھر اس طرح کی شکل میں آ گیا جی. ادھر دیکھ لیں یہ لام، اس کی لکھنے کی صورت میں یہ کچھ رسم الخط ہوتے ہیں، کچھ لکھائی کے فونٹ ہوتے ہیں، یہ اس میں لکھا جاتا ہے. یہ عربی کا ایک طریقہ ہے، تو یہ اس کی ایک لکھائی کے طور پر یہ یہاں پہ چیزیں لکھی گئی ہیں. تو لہٰذا آپ نے اس کی پہچان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. جب آپ اس کی پہچان کر لیں گے، جب آپ اس کو سمجھ پائیں، تو پھر آپ نے اس کی بار بار مشق کرنی ہے، بار بار اس کو ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تب جا کے یہ آپ کی ایکسرسائز جو مشق ہے یہ آپ کی اچھے طریقے سے ہو جائے گی. اور اس کی آوازوں کا آپ نے یہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں، حروف لکھے ہوئے ہیں، ان کی آوازوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں جی. میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت نہ آئے. تو یہ مشق کے دو پارٹ بنیں گے. پہلا حصہ میں آدھی مشق ہم ریڈ کریں گے، اس کے بعد ہم دوسرے پارٹ میں ہم بقیہ حصہ جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ وہ اس کا شیئر کریں گے آپ کو. تو میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کی اونچی آواز میں آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، اور پورے دھیان اور پورے توجہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ها الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام
गैन लाम काफ लाम काफ नून क़ानून ज़ानून जीम दाल खा दाल हा दाल ऐन दाल गैन दाल खा दाल खाजा حارة حارة بارة يارة طارة ضارة باميم نون ميم تاميم ياميم ثاميم شين ميم لام جيم عين جيم حاجيم باجيم باعين يا غين نون صاد فا صاد قاف ضاد باسين ياسين तासीन। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन को समझ लिया है। इसकी जो बातें थी मैंने हम समझाई थी शुरू में, वो आपने उसको समझ कर आपने इसकी मशक करनी है। बार बार आपने इन अल्फाज को इसी तरह पढ़ने की कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह आप इसको तमाम अल्फाज को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।